اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کے ساتھ اور اس کے خاص فضل کے ساتھ ہم نے اپنی زندگی میں رمضان المبارک کے مہینے کو پایا۔ وہ رمضان کہ جس میں مومن کا ہر عمل صالح عبادت بن جاتا ہے، اس لیے کہ مومن اگر سوئے تو وہ یہ سوچ کر سوتا ہے کہ اٹھ کر میں نے ساری کرنی ہے، تو اس کا سونا بھی عبادت، اور جب وہ ساری کر لیتا ہے تو پھر وہ سوچتا ہے میں نے نماز کے لیے گھر سے نکلنا ہے، تو وہ بھی عبادت، اور جب وہ نماز پڑھ کر واپس آتا ہے تو وہ اپنے کام کاج کے لیے نکلنا چاہتا ہے، اگرچہ وہ کہیں نوکری کرتا ہو، مزدوری کرتا ہو، کاروبار کرتا ہو، کسی بھی کام کے لیے، کسی بھی رزق کمانے کی نیت سے گھر سے نکلتا ہے، تو وہ نیت یہ ہوتی ہے کہ شام کو لا کر اپنے بچوں کو افطاری کروانی ہے، تو اس کا گھر سے نکلنا بھی عبادت، اس کے ہر کام میں جلدی یا تاخیر کرنا یہ بھی عبادت۔ تو رمضان وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مومن کے ہر عمل صالح کو عبادت بنا دیا ہے، اور اللہ کے فضل سے ہم نے رمضان کو پایا۔ اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک تب کہ جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، اور دوسری تب کہ جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا۔ اور اسی رمضان کے مہینے میں ایک سال قبل ان لوگوں کو دو خوشیاں اکٹھی ملیں کہ جنہوں نے روزہ بھی رکھا ہوا تھا اور افطاری بھی اپنے رب کے ہاں کی اور اپنے رب کی زیارت کی، تو جن کے لیے دو خوشیاں اللہ تعالیٰ نے اکٹھی کی، اور وہ اپنے زخموں پہ ہاتھ رکھے ہوئے اپنے بہتے ہوئے خون سے جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہوں گے، تو رب کی رحمت نے بھی جوش مارا ہوگا اور رب کے جلال نے بھی جوش مارا ہوگا کہ کوئی بات نہیں میرے بندو، تم اس حال میں اپنے نبی کی عزت پر پہرا دیتے میری بارگاہ میں آ گئے ہو، تو میں بڑا جلال والا ہوں، میں یہ صلہ رکھوں گا نہیں اپنے پاس، دنیا میں بھی دوں گا جو تمہارے خلاف کھڑے رہے، اور آخرت میں ان کا انجام تو واللہ عزیز ذو انتقام ہوگا۔ اور ہم نے اپنی آنکھوں سے پھر وہ دن دیکھ لیے کہ کالعدم کرنے والے آج خود کالعدم ہو گئے۔ وہ اقتدار جس کی خاطر وہ پاک خون بہایا گیا، اور وہ اقتدار جس کی خاطر علماء، سادات، حفاظ، قراء، عوام، مومنین، مسلمین کے گھروں پر سیڑھیاں لگا کر چار دیواری چادر کی پامالی کی گئی، لیکن آج دیکھو کہ کہیں چھپنے کے لیے جگہ موجود ہے۔ جس اقتدار کی خاطر تم نے یہ سب کچھ کیا تھا، وہ اقتدار تمہارے گلے پڑ رہا ہے اور تم اتار رہے ہو۔ ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، ہم انتقام کی بات نہیں کرتے، لیکن اللہ نے جو قرآن میں لفظ استعمال کیا ہے نا، وہ انتقام کا ہے۔ مسئلہ یہ ہے ہم انتقام کی بات نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، یہ جو کچھ ہم پر ہوا یہ حضور کے نام پر ہوا، لیکن رب قرآن میں انتقام کا لفظ استعمال کر رہا ہے۔ ہم ترجمہ تو کرتے ہیں کہ اللہ کی خفیہ تدبیریں، اور ادھر بھی رب نے فرمایا واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے۔ ثابت قدمی بہترین انتقام ہے، اور حضور کے دین پر کھڑے ہو جانا یہ بہترین انتقام ہے۔ اور وہ جو شہادت کا رتبہ پا کر رب کی بارگاہ میں پیش ہو گئے، ابھی تو یہ دن دیکھا ہے ہم نے، ابھی تو جس دن آپ عدالت بیسی وہ دن باقی ہے، اور اس دن کے لیے انشاءاللہ ہم نے اپنا ایمان سلامت لے کر وہاں تک جانا ہے۔